ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين صدق اللہ العظیم۔ علم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کم اہلکنا من قبلہم، کتنی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے، من قرن قومیں، مکناہم فی الارض، ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا زمین میں، ما لم نمکن لکم، جو ٹھکانہ ہم نے تمہیں نہیں دیا، وارسلنا السماء، اور ہم نے بھیج دیا آسمان کو، علیہم ان پر، مدرارا، بارش برسانے والا، وجعلنا الانہار، اور ہم نے بنائی نہریں، تجری من تحتہم، جو بہتی تھیں ان کے سامنے سے، فاہلکناہم بذنوبہم، پس ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، وانشأنا، اور ہم نے پیدا کی، من بعدہم ان کے بعد، قرناً قومیں، آخرین دوسری، ولو نزلنا علیک کتابا، اگر ہم اتارتے آپ پر کتاب، فی قرطاس، کاغذ میں لکھی لکھائی، فلمسوہ، پس یہ اس کو چھوتے، بأیدیہم، اپنے ہاتھوں کے ساتھ، لقال الذین کفروا، تو یقیناً وہ لوگ کہتے جو کافر ہیں، ان ھذا الا سحر مبین، یہ نہیں ہے مگر کھلا جادو ہے، وقالوا، اور انہوں نے کہا، لولا انزل علیہ ملک، اس پر فرشتے کیوں نہیں آتے، ولو انزلنا، اور اگر ہم اتارتے، ملکن، فرشتوں کو، لقضی الامر، تو البتہ معاملے کا فیصلہ ہو جاتا، ثم لا ينظرون، پھر انہیں مہلت نہ دی جاتی، ولو جعلناہ، اور اگر ہم پیغمبر کو بناتے، ملکن، فرشتہ، لجعلناہ رجلا، تو البتہ ہم اس کو بناتے انسانی شکل میں، وللبسنا علیہم، اور ہم شبہ ڈالتے ان پر، ما یلبسون، جس شبہ میں وہ مبتلا ہو رہے ہیں، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ، اور البتہ تحقیق ٹھٹھا کیا گیا، ہنسی اڑائی گئی، بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے رسولوں کے ساتھ، فَحَاقَ، پس گھیر لیا، بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، ان لوگوں کو جنہوں نے ٹھٹھا کیا ان میں سے، ما، اس چیز نے، كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جس کے ساتھ وہ ہنسی اڑاتے تھے، قل، فرما دیجئے، سیروا فی الارض، چلو پھرو زمین میں، ثم انظروا، پھر دیکھو، کیف کان عاقبۃ، کیسا ہوا انجام، المکذبین، جھٹلانے والوں کا۔ یہ آج کے درس کی 3 آیات کریمہ ہیں۔ اس سے پہلے والی آیات کریمہ میں اللہ کی عظمتوں شانوں کا بیان تھا، انسان کی پیدائش کا بیان تھا، اور اس بات کا بیان تھا کہ اے انسان، تو تیرا قیام، تیرا مستقر، تیری منزل یہ دنیا نہیں، بلکہ تیری زندگی کے بعد تیرے لیے ایک انفرادی موت ہوگی، اور پھر اس کے بعد اس کائنات ساری کی ایک اجتماعی موت ہوگی۔ انفرادی موت کو قیامت صغریٰ کہا جاتا ہے،
اور اجتماعی موت کو ساری کائنات کے ختم ہو جانے کو، قیامت کے برپا ہونے کو قیامت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ لہٰذا اس میں میسج ہم سب کے لیے ہے کہ ہم اکٹھے ہوں تو پھولوں کی طرح سے، جہاں کہیں گھر میں، دفتر میں، مسجد میں، بازاروں میں، کسی غمی میں، کسی خوشی میں، کسی مشورے میں اکٹھے ہوں تو پھولوں کی طرح، اور جب ہم جدا جدا ہو جائیں تو خوشبو کی طرح۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کانٹوں کی طرح اکٹھے ہوں اور جب جدا ہوں تو بدبو کی طرح، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آج کے درس کی آیات کریمہ میں کچھ قوموں کے احوال کو بیان فرمایا ہے۔ دیکھو پہلی قومیں آئیں، پھر انہوں نے اللہ کو ناراض کیا، وہ ناکام ہو گئے۔ کچھ قومیں آئیں، انہوں نے اپنے پروردگار کو راضی کیا، ان کی دنیا بھی اچھی ہو گئی، ان کی آخرت بھی اچھی ہو گئی۔ اس سے پہلے دروس میں بیان ہوا کہ مکی صورتوں میں دو چیزیں آئیں گی، ایک تذکیر بآلاء اللہ، یاد دہانی کروانا، نصیحت کروانا اللہ کی نعمتوں کے ساتھ، دوسرا تذکیر بایام اللہ، یاد دہانی کرنا، نصیحت کرنا، واعظ و نصیحت کرنا ان خصوصی دنوں کی روشنی میں جن دنوں میں بعض قومیں کامیاب ہو گئیں اور بعض ناکام ہو گئیں۔ پہلی آیت کریمہ سے اللہ نے فرمایا الم یرو، کیا انہوں نے دیکھا نہیں؟ اس زمانے میں وہ تھے جب قرآن اتارا جا رہا تھا، اس زمانے میں اور آپ ہیں، ساری کی ساری انسانیت ہے، سارے کے سارے جن ہیں۔ آنکھوں سے تو نہیں دیکھا ہم نے، تو آنکھوں سے دیکھنا مراد بھی نہیں، اگر کھنڈرات موجود ہو تو ٹھیک، کھنڈرات نہیں تو علمی اعتبار سے دیکھنا موجود ہے۔ علم کے اعتبار سے اگر تمہیں معلوم نہ تھا تو ہم تجھے سچی خبر بتا رہے ہیں، کیا تم نے دیکھا نہیں، انہوں نے دیکھا نہیں، کم اہلکنا، کتنی ہلاک کی ہم نے، من قبلہم، ان سے پہلے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے پہلے، من قرن، کئی قومیں۔ قرن اس کے مختلف معنی ہیں، دو معنی زیادہ مشہور، ایک معنی تو میرے آپ کے سامنے ہے قوم، کتنی قومیں آئیں اور وہ دنیا سے چلی گئی۔ دوسرا معنی اس کا ہے زمانہ۔ ایک صحابی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی عمر ایک قرن ہوگی، ایک چھوٹے بچے سے بھی فرمایا تیری عمر ایک قرن ہوگی، تو قرن کا اطلاق 10 سال سے لے کر 100 سال تک، ان دونوں حضرات نے 100 سال عمر پائی، دونوں حضرات نے 100 سال عمر پائی۔ تو ایک قرن کا معنی ہے زمانہ، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانوں میں سے میرا زمانہ، میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر اس کے بعد کے لوگ، پھر اس کے بعد کے لوگ، پھر جوں جوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد اور دوری ہوتی رہے گی، امت کے اندر یقیناً خرابی پیدا ہوتی رہی۔ یہ دو معنی اس کے مشہور، ایک معنی زمانہ، دوسرا معنی قوم۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں کتنی قومیں ہم نے بھیجی، مکناہم فی الارض، ہم نے ان کو زمین میں قدرت دی، ما لم نمکن لکم، جو قدرت ہم نے تم کو نہیں دی۔ چنانچہ ہم نے دیکھا، اور تاریخ شاہد ہے، قرآن بھی یہی کہتا ہے، پہلی امتیں ایسی آئیں ان کی لمبی لمبی عمر، 1000 سال، 900 سال، 800 سال، 700 سال، اور قوت طاقت کے اعتبار سے وہ دعویٰ کرتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے قوت میں کون زور آور ہو سکتا۔ اگر وہ کھجور کا درخت پکڑتے جڑوں سمیت اس کو کھینچ کے نکال لیتے۔ اس زمانے میں بھنگ ہو اور ذرا سا وہ درخت موٹا ہو جائے، میں اور آپ اس کو کھینچتے رہیں، بھائی نہیں نکال سکتے، ہم میں سے بعض کمزور لوگ۔ ہماری قوتوں کا یہ حال، ان کی قوتوں کا کیا عالم تھا، اگر زمین میں زور سے پاؤں ماریں تو زمین ان کا پاؤں ان کا زمین کے اندر دھنس جائے، ایسی قوت طاقت والی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں وہ جو لوگ آئے تھے ہم نے ان کو وہ قوتیں دیں، وہ قدرتیں دیں، وہ عمریں دیں، جوانیاں دیں، قوتیں دیں، زمین کا آباد کرنا اور پہاڑوں کے اندر تراش کے بغیر مشینوں کے محل تراشنا، وہ قدرت ہم نے تم کو نہیں دی۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، مزید انعام یہ ہوا ہم نے خوب بارشوں کا سلسلہ برسایا۔ جب بارش خوب ہوتی ہے زمین کے اندر بھی پانی خوب ہوتا ہے، زمین کے اوپر بھی پانی خوب ہوتا ہے، نہری نظام، دریائی نظام، آبپاشی کے نظام، ڈیموں کا بنانا، اس سے نہریں نکالنا، نہریں نکال کر جہاں بنجر زمین ہو، آبادی نہ ہو، زرعی زمین نہ ہو، اس کو سیراب کرنا، یہ سب کام ہو جایا کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو قوتیں دیں، قدرتیں دیں، خوب پانی دیا، پھر وجعلنا الانہارا، ہم نے بنائیں نہریں،
تجری جو جاری ہوتی تھیں من تحتہم ان کے نیچے سے، ان کے سامنے سے، فأہلکناہم بذنوبہم۔ اللہ فرماتے ہیں غور کرو نا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت والو، ہم نے ان کو ہلاک کیا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ ہمیشہ یاد رہے عذاب جب آئے گا تو وہ گناہوں کی وجہ سے آئے گا، اور وہ اگر ٹلے گا تو توبہ کی وجہ سے ٹلے گا۔ کوئی امت ایسی نہیں آئی ہے کہ عذاب کے نشان آ چکے ہوں پھر وہ توبہ کرے قبول ہو جائے، سوائے واحد ایک امت کے، وہ ہے حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کی امت۔ جب عذاب آ گیا، بادل آ گئے، سیاہ بادل آ گئے، اس سے آگ برسنی تھی، انہوں نے سمجھا شاید کہ یہ بادل ہیں ہم پر بارش برسائیں گے، لیکن جب انہوں نے غور کیا یہ تو عذاب کے آثار ہیں، بوڑھے جوان چھوٹے بڑے امیر غریب سب باہر نکلے، روئے، یا اللہ ہم نے یونس علیہ السلام کی مخالفت کر کے کوتاہی کی، اب ہم ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سورہ یونس میں ان کا واقعہ بیان فرمایا ہے، کوئی قوم ایسی نہیں آئی فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ یہ واحد قوم ہے عذاب کے نشانات آ جانے کے بعد بھی رسوائی کرنے والے عذاب کو اللہ نے ان سے ہٹا دیا۔ یونس علیہ السلام جب واپس آئے انہوں نے بڑا استقبال کیا، جب تک وہ حیات رہے ان کی مدد کرتے رہے، ان کا ساتھ دیتے رہے، اور حالت ایمان میں وہ لوگ دنیا سے چلے گئے۔ آج اگر عذاب کے اثرات اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر ظاہر ہو جائیں تو پھر عذاب ٹلے گا نہیں۔ ہاں، اس نشانات کے آنے سے پہلے اگر ہم توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ جل شانہ میری آپ کی توبہ کو قبول فرما لیں۔ اللہ بہت جلد راضی ہو جاتے ہیں، باپ راضی نہیں ہوتا، افسر راضی نہیں ہوتا، بڑا راضی اتنی جلدی نہیں ہوتا۔ معذرت کرنے والوں کی معذرت کو دھتکار دیا جاتا ہے، جھٹلا دیا جاتا ہے، لیکن وہ واحد در ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَنِ اعْتَذَرَ إِلَى اللَّهِ قَبِلَ اللَّهُ عُذْرَهُ، جب کبھی کوئی عذر کرنے والا میرے حضور آتا ہے اس کے عذر کو میں قبول کر لیتا ہوں۔ تو میرے آپ کے لیے بہت ضروری ہے ان حالات سے ہم سبق سیکھیں۔ مقصد بھی یہی ہے، زمانہ یا زندگی یہ بہترین معلم ہے، بہترین استاد ہے، اور یہ دنیا یہ بہترین کتاب ہے۔ جس طرح میرے آپ کے سامنے یہ کتاب ہے، بہترین کتاب ہے، معلم اچھا ہو ہم اس سے اچھا سیکھ سکیں۔ بالکل اسی طرح پوری دنیا، یہ سب کی سب دنیا بہترین کتاب ہے، اور ہماری زندگی، میرے آپ کا زمانہ یہ بہترین معلم ہے۔ لیکن دنیا کا استاد، اس کا امتحان آسان ہوتا ہے، وہ پہلے سکھاتا ہے، سمجھاتا ہے، واعظ و نصیحت کرتا ہے، بیان کرتا ہے، اصلاح کرتا ہے، پھر وہ امتحان لیتا ہے۔ لیکن زندگی کا امتحان بہت مشکل ہے، وہ پہلے سکھاتی نہیں، پہلے امتحان لیتی ہے پھر سبق دیتی ہے۔ چنانچہ لوگ کہتے ہیں ہم نے زندگی سے سبق سیکھا ہے، پہلے ان کا امتحان ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد وہ سبق سیکھتے ہیں۔ تو ہم نے اس زندگی سے سبق سیکھنا ہے، اس دنیا کے اندر سیکھنا ہے، یہ ہم سب کے لیے لازم ضروری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، تو گناہوں سے استغفار ضروری ہے، ندامت ضروری ہے، تو اللہ کی مہربانیاں آئیں گی۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ، اور ہم نے اٹھائیں، ہم نے پیدا کی ان کے بعد، جو چلے گئے سو چلے گئے، قرنن، پھر آیا قرن کا لفظ قومیں، آخرین، دوسری۔ چنانچہ لاکھوں لوگ گئے، کسی علاقے میں ایسا نہیں ہوا کہ کوئی چلا جائے تو کہے جی یہ علاقہ خالی ہو گیا، لوگ موجود ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں لاکھوں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کمی محسوس نہیں ہو رہی۔ یہ ہماری بھول ہے، ہم کہتے ہیں ہم اہم ہیں۔ کسی قبر پہ کسی نے لکھا تھا یہی وہم تھا کہ ہم اہم ہیں، یہی وہم تھا کہ ہم اہم ہیں۔ ہر آدمی سمجھتا ہے میرے بغیر نظام نہیں چل سکتا، نہ دکان چلے گی میرے بغیر، نہ مارکیٹ چل سکتی ہے میرے بغیر، نہ گھر چل سکتا ہے، نہ مسجد چل سکتی ہے، نہ مدرسہ چل سکتا ہے، نہ دنیا کا کام چل سکتا ہے، نہ دین کا کام چل سکتا ہے، نہ چھوٹا کام چل سکتا ہے، نہ بڑا کام چل سکتا ہے۔ اسرائیل علیہ السلام جب تشریف لاتے ہیں وہ کہتے ہیں تجھ سے پہلے بھی سارے یہی کہا کرتے تھے، جو گھمنڈ غرور تجھے ہے، یہی گھمنڈ غرور سب کو تھا۔ وہ چلے گئے، دنیا کا کوئی نظام رکن، اسی طرح روشنی ہوتی ہے، اسی طرح اندھیرا چھاتا ہے، اسی طرح گرمی سردی آئے گی، اور ایک دن آئے گا، ایک دن کیا چند دنوں کے بعد سب ہمیں نسیم منسیہ طور پر بھلا دیں، بھولے بسرے، گویا کہ کوئی تھا ہی نہیں۔ کتنے آئے یہاں اور چلے گئے، آج ان کا کوئی نام بھی نہیں لیتا، زبان پہ بھی نام نہیں لاتا،
تصور میں آنا تو بڑے دور کی بات ہے۔ بہرحال یہ سمجھنا سمجھانا بہت ضروری ہے۔ میں کئی آئے چلے گئے، تم بھی آئے ہو، تم بھی گزر جاؤ۔ دو ان کے مطالبات تھے، نہ مانے تو حجتیں کروڑ ہیں۔ ایک ان کی حجت یہ تھی، دلیل پکڑنا یہ تھا، اعتراض یہ تھا، دیکھیں جی پہلی کتابیں آئی ہیں لکھی لکھائی، تختیوں کی شکل میں، صحیفوں کی شکل، ایک دفعہ آئی ہے۔ یہ کتاب آ رہی ہے تھوڑی تھوڑی، سورت سورت، آیت آیت، کبھی آئی کم کبھی زیادہ آئی، 23 سال میں آ رہی ہے مثلا، ایک دفعہ آئے تو ہم تسلیم کریں گے۔ اللہ نے جواب دیا، اگر کتاب آئے کاغذ میں لکھی لکھائی یا تختیوں میں، یہ اپنے ہاتھ سے چھو کر اس کو چیک کریں کہ جی ہم ورق بھی دیکھیں گے، ہم الفاظ بھی دیکھیں گے، ہم ساری کیفیات چیک کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں لقال الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین، کافر کہیں گے یہ کھلا جادو ہے، ہم نہیں مانیں گے۔ یہ تو پھر کم بات ہے، جب انہوں نے کہا جی وہ چاند ہے 14ویں رات کا چاند، اگر یہ دو ٹکڑے ہو جائیں تو پھر ہم تسلیم کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے، اس کی بادشاہت ہے، دائیں ہاتھ کی انگوش کے ایک اشارہ فرمایا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک پہاڑ کے ایک طرف، دوسرے پہاڑ کے دوسری طرف۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، یہ قرآنی معجزہ ہے، قرآن پاک میں بیان ہے۔ سورۃ القمر سورۃ الرحمن سے پہلے سورہ قمر اسی کے نام سے، فرمایا شق قمر ہو چکا ہے، آخری پیغمبر بھی آ چکے، ان کی یہ بڑی نشانی پوری ہو چکی۔ کیا ہوا؟ جو موجود تھے انہوں نے کہا اب پتہ چلا یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، اس کا جادو تو پہلے زمین پہ چلتا تھا، اب تو آسمان پہ بھی چلنا شروع ہو گیا۔ الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ۔ نہ ماننے والے ان کو بڑی بڑی نشانیاں مل جائیں تو وہ تسلیم نہیں کریں گے۔ دوسری بات، وقالو، انہوں نے کہا جی لولا انزل علیہ ملک، ان پر فرشتہ کیوں نہیں آتا؟ ملک واحد بھی ہو سکتا ہے، انہوں نے کہا جی 4 فرشتے، بعض روایات میں آتا ہے جمع بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتے کی آنے کی 2 ہی شکلیں، ایک فرشتہ آئے اصلی شکل میں، بڑی توجہ دھیان سے اس کو سنیں، ایک فرشتہ آئے تو کس شکل میں؟ اصلی شکل میں۔ اگر اصلی شکل میں آئے تو ان میں سکت ہی نہیں کہ اس کو برداشت کریں، دیکھتے ہی مر جائیں۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اصلی شکل میں دیکھتے ہی یہ مر جائیں، فرشتے کو دیکھ ہی نہیں سکتے۔ ہم اندھیرے سے ڈر جاتے ہیں، الٹے پاؤں نہیں، ایک آدمی نے مذاق میں اپنے پاؤں الٹے کر دیے، دیکھنے والوں نے دیکھا یہ الٹے پاؤں والی شاید کوئی دوسری مخلوق ہے، مہینہ وہ بیچارہ بستر سے نہیں اٹھ رہا جی، اس کو شک ہو گیا، شک کی بنیاد پہ اس کا بخار اترتا ہی نہیں، ساری زندگی وہ خوفزدہ ہے، خواب میں باتیں کرتا ہے، ڈر جاتا ہے، پریشان رہتا ہے، بعض اوقات اسی حالت میں دنیا سے چلا جاتا ہے، حالانکہ اس کا حقیقت کے ساتھ تعلق بھی نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتے کو دیکھنے کے تم سکت بھی کہاں رکھتے ہو؟ یہ منہ اور مسور کی دعوت۔ قربان جائیں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، 2 مرتبہ اصلی شکل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو دیکھا، ایک تو سدرۃ المنتہا کے پاس، یہ واقعہ قرآن پاک میں سورہ نجم میں، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ، اصلی شکل میں معراج کی رات دیکھا، 7ویں آسمان پہ، 6ٹھے آسمان پہ، سدرۃ المنتہا کے پاس۔ دوسرا صحیح روایات میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائے نبوت کے زمانے میں جبرائیل کو اصلی شکل میں دیکھا، 600 پروں کے ساتھ، 600 پروں کے ساتھ اصلی شکل میں ان کو دیکھا۔ یہ 2 دفعہ جبرائیل کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلی شکل میں دیکھا۔ انسانوں میں یہ سکت نہیں کہ کسی عام فرشتے کو بھی وہ دیکھ سکیں۔ فرمایا اگر ولو انزلنا ملکا، اگر ہم فرشتہ نازل کریں اصلی شکل میں، لقضی الامر، تو ان پر موت آ جائے، ثم لا ينظرون، پھر انہیں مہلت نہ دی جائے۔ دوسری بات، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اگر اصلی شکل میں نہ آئے، وہ کسی انسانی شکل میں آئے تو پھر بھی یہ شبہ میں پڑے رہیں گے۔ کس طرح؟ کہیں گے جی ہمیں کیا پتہ یہ پیغمبر ہے، انسان ہے یا فرشتہ، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، تو پھر بھی یہ مغالطے میں رہیں گے، شک میں رہیں گے، کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے۔ اصلی شکل دیکھ نہیں سکتے، اصلی شکل میں نہ انسانی شکل میں آئے
پھر بھی یہ تسلیم نہیں کریں گے، پھر بھی یہ اعتراضات کریں۔ ایک یہ بھی کہیں گے جی یہ اگر آپ کہتے ہیں یہ انسان ہے، حقیقت میں فرشتے ہیں، ہم ان کی تابعداری کیسے کریں؟ یہ تو فرشتہ ہے، فرشتے کے پیچھے انسان کیسے چل سکتے ہیں؟ ان کے نقش قدم پہ کون چل سکتا ہے؟ ان جیسے مجاہدات، فرائض، واجبات کا کون اہتمام کر سکتا ہے؟ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ انسانی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتے تھے، اور پہلے نبیوں کے پاس بھی انسانی شکل میں فرشتے آتے رہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس واقعات ہم نے پڑھے ہیں، سیدنا لوط علیہ السلام کے پاس، سیدنا داؤد علیہ السلام کے پاس، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خوبصورت صحابی تھے دحیہ کلبی، اپنے قبیلے کے سردار تھے، بہت وجاہت والے، بہت خوبصورتی والے، ان کی شکل میں آیا کرتے تھے۔ کوئی نہیں پہچان سکتا تھا سوائے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کون آیا۔ حتیٰ کہ وہ دحیہ کلبی جو سردار صحابی ہیں، وہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کچھ نہ کچھ میٹھی چیز دے دیا کرتے تھے، گڑ، ٹافی وغیرہ۔ تو دحیہ کلبی جب آتے نا انسانی شکل میں، دحیہ کلبی کی شکل میں جبرائیل آتے تو یہ حضرات آگے بڑھتے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ جبرائیل ہے، دحیہ کلبی نہیں ہے۔ کیا فرماتے؟ یہ کون ہے؟ یہ جبرائیل ہے جو اس کی شکل میں آیا ہے، یہ دحیہ کلبی نہیں۔ کبھی مسافر کی شکل میں آتے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت فرماتے، اللہ کا پیغام دیتے۔ یہ واقعات صحیح احادیث میں ہمارے پاس موجود۔ تو یہ بھی لچ و عذر ہے کہ جی ہمارے پاس فرشتے آئیں، 4 فرشتے آئیں، اتنے فرشتے آئیں، وہ ہمیں کہیں کہ یہ پیغمبر ہیں، یا پیغمبر وہ فرشتہ ہونا چاہیے، انسان نہیں ہونا چاہیے، تو اس شکل میں وہ گستاخیاں کریں۔ فرمایا یہ کبھی بھی ان کے مطالبات پورے بھی ہو جائیں ماننے والے۔ آخری آیت کریمہ میں 2 باتیں آ گئیں۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ، ان باتوں سے آپ بالکل پریشان نہ، جھٹلایا گیا، مذاق کیا گیا، بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے رسولوں کے ساتھ، فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، پس گھیر لیا ان لوگوں نے جنہوں نے ٹھٹھا کیا ان میں سے، ما اس چیز نے، كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جس کے ساتھ وہ ٹھٹھا کیا کرتے تھے۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، آخری آیت کریمہ میں پھر اعادہ آیا، چلو پھرو نا زمین میں، غور فکر کرو ذرا، ثُمَّ انظُرُوا، پھر دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا، نافرمانوں کا انجام کیسا ہو۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ مجھے آپ کو یقین نصیب فرما دے، سچی، سچی، پکی توبۃ نصوحہ کرنے کی توفیق اور ہمت